اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم. وأیوب، اب دیکھیں جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہونا چاہیے وأیوب، با کے اوپر پیش ہونا چاہیے، کیونکہ پیش تو جو بھی شروع میں لفظ آئے گا اس پر پیش ہی ہوگا، لیکن اگر زبر آئے گا تو پھر اس کا عامل تلاش ہوگا کہ زبر کس نے دیا. پیش تو ویسے بھی آتا ہے، میں نے بولا مبینو پیش آئے گا، زبیرو پیش آئے گا، لیکن اگر زبر آئے گا یا زیر آئے گا تو بولا کس نے، زبر زیر تو فری میں نہیں آتے، کس نے دیا. تو اب تو لبائے آپ بولیں کہ سر یہ کیسے دیا، واو تو زبر نہیں دیتا، ہاں واو قسمیہ تو زیر دیتا ہے، جیسے ہمارا صبح کے درس میں چل رہے ہوا تینی تو زیر کیوں ہے، بولے واو قسم ہے، واو قسم بھی زیر ہے، جیسے باللہ واللہ تاللہ، تو اصل میں تھا. اور یاد کیجئے اذکر، یاد کیجئے تو یاد جس کو کیا ہے تو مفعول ہوا تو اس لیے زبر آیا. اور یاد کیجئے محبوب ایوب علیہ السلام کو، اس کا وہ واقعہ تو یاد کریں، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا. مسلمان ہر حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور کافر، رات میں اس بیٹے کو بتا رہا تھا کہ یہ والی آیت بتا رہا تھا، یہ تو بھول گئے کہ استاد جی سورہ نام میں کون سی آیت آپ نے بولی تھی. اس نے رات بہت ساری آیتیں پوچھی نا، اور یہ بچہ بھی بہت زیادہ شوقین ہے کہ میں قرآن کی آیتیں اسی طرح مجھے یاد رہے، کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے نا. یہاں سے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب تم کسی مشکل میں آتے ہو تو تم پھر رب کو پکارتے ہو، کافر ہو مشرک ہو تو اللہ تمہیں خشکی ہو تری ہو، ہاں تو دونوں تم مشکل میں اسی کو پکارتے ہو، وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور تم کہتے ہو اگر تم نے اس مشکل سے ہمیں نجات دی تو ہم شاکرین بن جائیں گے، تیرے بندے بن جائیں گے. لیکن محبوب آپ کہہ دے کہ اللہ تمہیں اس سے بھی نجات دیتے جس مشکل میں تم ہو، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مشکل سے، ہر بے چینی سے بھی تمہیں، لیکن تم پھر بھی شرک کرتے ہو. باہر جب آتے ہو مشکل دور ہوتی ہے پھر ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، بت پرست جتنے میں ہوتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر جب پھنس جاتے بولے یا اللہ، اور جب جو چھوٹا تو پھر بھی کہتے یہ بت یوں کرتا ہے یوں کرتے. اب شیطان چھوڑتا نہیں ہے. پھر آگے فرما کے دیکھیں اگر تم نافرمانی کرو تو اللہ قدرت والا ہے، تمہارے اوپر تمہارے نیچے سے ایسے عذاب بھیج دے گا. اس کی بڑی تفصیلیں ہیں کہ اگر تو نافرمان ہے تو کمران بھی ظالم ہوں گے، تیرے ماتحت جو ہے رعایا وہ بھی نافرمان ہوگا تمہیں، کیونکہ اگر آپ کے ماتحت جس کے آپ بڑے ہیں بچے گھر والے نافرمان ہو گئے تو بڑا پریشان ہوتے ہیں، یار بچے بھی بات نہیں مانتے، گھر والی بھی بات نہیں مانتی، پریشانی. اور وہاں فیکٹری میں جاتا ہو تو وہاں پہ جو ہے نا بوس ذلیل کرتا ہے، میں تو پاگل ہو. تو اللہ فرماتا ہے یہ میں کرتا ہوں کہ تو میرا نافرمان ہے نا، اب تیرا کوئی بھی فرمان بردار ہے، ہر چیز تیری نافرمان ہے، تو میرا بن کے دیکھ پھر سب تیرے فرمان. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بولے مقتدی بڑے پریشان کر، میں نے بولے تو صحیح ہو جا، مقتدی بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اگر اب بات پہ مبین نے بولا نکاح کتنے دو گے پیسے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے کو پڑھانے کتنے دو گے پیسے، جی 2000، نہیں ہم تو 5000 لیتے ہیں. اور لیکن وہ بات بھی ایسے برے انداز سے کرتے ہو، کہتے یار یہ تو وہ انگلش پڑھانے والوں سے ہی وہ زیادہ. اور پھر تھوڑے سے یہ مہینہ آ رہا ہے نا، وہ فطرہ کس کو دو گے فطرہ، میرے پاس وہ، میں نے یہ ان مولویوں کی بات کروں جن کو میں جانتا ہوں، رسید بک جیب میں رکھی ہوگی چھاپ کے، رسید بک ہے میرا مدرسہ ہے وہ وہاں ساتھ میں نے ایک جگہ پہ بنائی ہوئی، وہاں پہ انا للہ و انا، یار کسی کو معاف بھی کیا کرے یار. ہاں اتنا تو بھکاری بن گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو بھکاری بن گیا قیامت وہ زندگی بھر بس مانگتا رہے گا، تو بھی دے دے تو بھی دے دے. ارے تو صرف وہ پھر ایک لطیف آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھا، وہی تھا جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں نا، ہر مولوی ایسے نہیں ہے.
علماء میں سب سے بہترین لوگ دنیا میں علماء میں ہوتے ہیں. یہ ان کے بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے علماء بدنام ہیں. جو بھی چیز آتی ہے وہ خود کھا لیتے. بولا بچوں جیسے میں نے کھا لیا جیسے تم نے کھا لیا, بس بے فکر ہو جاؤ نا. وہ بولا ٹھیک ہے یار, آپ نے کھا لیا بس ہم نے کھا لیا. ایک دن وہ دریا میں نہانے گئے تو نہا رہے تو وہ تھوڑا پیٹ بھاری ہو گیا تھا, گردن موٹی ہو گئی تھی, پانی میں ڈوبنے لگا, تیرنا آتا نہیں تھا. تو اب وہ ڈوب رہے, کہتے ہیں بچوں بچاؤ بچاؤ. بولا استاد جی آپ ڈوب گئے نا, گویا کہ ہم ڈوب گئے بس. وہ بدلہ لے رہے تھے نا کہ روزانہ تو کہتا ہے کہ میں نے کھا لیا جیسے تم نے کھا لیا. بولے صحیح جیسے تو ڈوب گیا نا جیسے ہم ڈوب گئے, بس بے فکر ہو جا. پھر وہ یہی سلوک کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ کے لیے اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, زندگی گزارتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, پھر دنیا والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہ بادشاہ وقت ہو یا فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک موچی کیوں نہ ہو, لیکن ان کے اندر اگر محبت ہے تو بس کہتے یار یہ شخص بڑا عجیب انسان ہے. 2 پیسے کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, یار شرم کر. اسی بیٹے کو میں نے بولا دیکھیں قرآن پڑھو سمجھ کر کے پڑھو. جس موڑ پر بھی تو کوئی عمل کرو گے نا قرآن کیا ہے سمجھ. کسی جگہ لڑائی شروع ہونے والی ہے تو آپ نے میں نے بولا 30 نمبر یاد آئی, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یا اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیے پیسے نا, تو کہتے دیے, میں نے کہا تو نہیں دیے, بس تو نے دیے جا اللہ. تو جب اس نے اپنے رب کو پکارا ایوب علیہ السلام نے, کیا انی مس, تو یہ بات کہاں سے چلی؟ پکارنے سے. پکارتے تو بہت ہیں دنیا میں, رب کو تو سب مانتے ہیں, لیکن رب کا کون مانتا ہے؟ مشکل گھڑی میں یا اللہ, جب صبح کا وقت ہے تو میری آنکھ نہیں کھلتی. تیری آنکھ نہیں کھلتی. اگر میں نے کہہ دیا, امام صاحب نے کہہ دیا کہ 5,000 روپے, نہیں 5 تو بہت زیادہ ہے یار, 1,000 روپے صبح کی نماز میں ملیں گے, میری مسجد وہ روڈ تک بھری ہوگی. فہیم ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے لوگ ایسے جیسے چونٹیاں, وہ بل سے کوئی چیز مل جائے نا کھانے کو تو قطاریں لگ جاتی ہے. پھر جامع مسجد کے طرف قطاریں لگی ہوگی. میں نے بولا یا اللہ اتنی دولت دے دی, غریبوں کو صبح کی نماز تو پڑھانے لگوں. ویسے تو میں نے منتیں کر کے دلال کے نماز نہیں پڑھو گے, یہ منافق کے لیے مشکل ہے, تیرے کانوں میں شیطان پیچھے. وہ کہتے ہیں ہم ٹھسا سمجھنے, اگر پیسہ آیا تو پھر ہمارے دیکھ. پٹھانوں میں اس پر بڑے لطیف ہے نا. تو وہ کہتا ہے بہت مولویوں کے خلاف کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تو کہتے ہیں اس کو بولو نا کہ مار دے سام پہ. کہتے ہیں مولوی کو بولو کہ سام پہ. وہ کہتے ہیں مار دے دادا زوانانو خلق کو کار دے. کہتے ہیں نوجوانوں کا کام ہے, ہم میں سے کیا سام کا, ہم تو مولوی ہیں, ہم تو بس دم درود اور نماز پڑھانا. آپ بولا اگر اس کو بولا کہ خانک تھے, یعنی کھانے کا پلیٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں یوزم بل میں الگ تھے. کہتے ہیں میں بھی ہوں, ساتھ بیٹا بھی ہے, کھانے کے لیے تو ہم شیر ہیں. پھر بولا یہ ایسے بولے یہ لوگ ایسے ہیں, اللہ میں بچائے. تو یا اللہ کس انداز سے یہ واقعہ اللہ کریم میں بیان کرتے ہیں ہمیں, کس انداز سے انسان اللہ, یعنی صریحتاً صاف الفاظ تو نہیں ہے, لیکن کیسے الفاظ میں, اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والا, سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہ بھی بنی اسرائیل میں سلسلہ چلا, اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی خاندان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی تھی. صورت کا حسن بھی, صورت حسن سب نعمتیں, اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت بھی عطا ہوئی تھی. اللہ کریم نے اس میں بہت سارے تفسیریں میں نے دیکھی تو کچھ اسرائیلی واقعات بہت زیادہ تھے, میں نے اس کو سیٹ پہ کر دیا. میں نے بولے یہ شارٹ کٹ صحیح ہے. کہ پھر شیطان نے کہا یا اللہ یہ تو یہ عبادت کرتے اس لیے کرتے اور اس لیے کرتے. اللہ نے بولا جادو کیا ہے, لیکن جو کہ مستند واقعات نہیں ہے تو اس لیے میں نے بولا اس کو چھوڑو, یہ بیچ میں شارٹ کٹ واقعہ بن لیا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا, دنیا والوں کو دکھا یہ نہیں کیے اس کے بعد دولت ہے تو میری بندگی کرتا ہے. چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے
دب کر شہید ہو گئی، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب ایوب علیہ السلام کو ان چیزوں کی خبر ملتی کہ فلاں فلاں چیزیں چلی گئی تو اب صرف کہتے الحمدللہ، اور فرماتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا تو میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کے مرضی پر راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، میرا رب ہے نا، تو رب کا معنی یہ تھوڑی کہ مجھے دے گا تو رب ہے، نہیں، جو بھی کرے۔ اب کوئی کہتے ہیں یہ میرا والد ہے، تو بھی والد جو بھی کرے والد ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں والد دے رہے پیسہ تو ٹھیک ہے، اگر کچھ سختی کرے تو یہ باپ ایسے ہوتے ہیں، باپ ایسے ہوتے ہیں، پھر محلے میں ڈنڈورا مچا ہے۔ میرے پاس کچھ ایسے آتے ہیں تو باپ کی شکایت بھائی لگا رہا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا تو بھائی اس نے پتہ نہیں کیا سے تربیت نہیں تو یوں، تو میں نے بولا بھائی صحیح کرے نا، تمہیں گھر سے نکالا اچھا کیا، نکل جا، تو ہوتا کون ہے، اس کا گھر ہے، تو جوان ہے، جا کسی اور جگہ پل، تمہیں کون سا حق پہنچتا کہ تو اب اس کے خلاف محلے میں گھوم رہا ہے، تو لائق نہیں تھا، ورنہ والدین تو بیلوس خدمتگار ہیں، وہ تو جیتے ہی اولاد کے لیے، پتہ نہیں تمہیں دھکا نکال کے گھر سے اس کے دل پر کیا گزرا ہوگا، لیکن اس میں بھی اس کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، ورنہ کوئی باپ ظالم نہیں ہوتا۔ اور بیٹا 99% بیٹے تو ظالم ہیں، جو میں نے پریکٹیکل دیکھا، ایک ایسا ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، باقی 99 سب دنیا پراسا ہو، والدین کے نافرمان۔ ہاں، لیکن اللہ والدین کو اولاد کی محتاج نہ کرے۔ یہ اس وقت کوئی بولے نا میرا بیٹا فرمان، میں نے بولا اب تیرے اوپر آئی نہیں ہے، ہاں جب آئے گی پھر بیٹے کا دیکھ لینا کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر اس پرپتن دور میں اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو اس نے لیا معراج۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اب شیطان پھر وہ کہنے لگا نا کہ یہ مال تو گیا لیکن اس کے جسم صحیح ہے، اب پیچھے پڑا ہے۔ یہ دوسری تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں، یہاں ایسے نہیں بات، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ کے بیماریاں، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ کے زوجہ محترمہ بیوی بڑی وفادار ہوتی، لیکن ہر بیوی نہیں، کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ وفادار ہوتی ہیں۔ اس نے ساتھ نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتی رہی، ادھر ادھر کام کر کر کے شام پہ اب شہر سے بھی لوگوں نے نکال لیا، یہ بیمار ہے یہاں نہیں چھوڑتے۔ اللہ فرماتا جو میرے بندگی کرتے دیکھ لینا، ہر حال میں جب تک زبان چلتی یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہر وقت کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا کہ ہمیں الحمدللہ کی توفیق تو دی ہے، الحمدللہ۔ ایوب علیہ السلام کی حالت سال رہی، مختلف روایت 18 سال تک۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا آپ سوال کیوں نہیں کرتے، اللہ آپ کو شفا دے، کہتے 70 سال حالت صحت میں رہا، تو اگر چند سال بیماریوں میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ ہاں، کبھی صحت میں کہا کہ اللہ تو نے اتنے صحت دی، بیماری بھی دے دے، بیماری آ گئی تو وہ بھی اس کی عطا تھی، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آ، بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، اللہ اکبر، لیکن یہ میں نے بولا نا کہ کوئی صحیح حدیث ہو تب، ورنہ انبیاء ایسے بیماریوں سے اللہ نے محفوظ رکھا جس سے گھن ہے۔ تو بولے 2 بچے، پھر وہ جسم میں ہڈیاں گوشت ہی ختم ہو گیا، تو پھر وہ دونوں لڑ گئے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، ایک وہ دل کے طرف پھر چل دیا، اس نے بولا یا اللہ اس دل میں تو تیری محبت ہے، اس کو محفوظ فرما، پھر دعا کر۔ یہ غیر مستند کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں اس قسم کے واقعات ہیں۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، اے پروردگار، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور کہ معاذ اللہ کے آپ کو کوڑ کی بیماری کتابوں میں ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ چیزیں، لیکن جب صحیح روایت نہیں ہوتی تو اس قسم کے واقعات کو منسوخ کرنا کیا ہے؟ اسرائیلی روایت بنی اسرائیل کو علماء سے سن کر کے وہ ہے۔ چنانچہ بعض غیر معتبر ہے، دیکھیں کہ غیر معتبر کیا ہے، جب حدیث نہیں ہے تو غیر معتبر ہے۔
میرے نبی کا فرمان ہے پھر تو ہمارا ایمان ہے، جس میں شک کرے وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ غیر معتبر کتاب کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر اسانید بھی تحریر ہے، مگر یاد رکھو یہ سب باتیں سر تاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ کو کوئی آپ یا کوئی بھی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ان میں چند چیزیں وہ ضروری ہوتی ہے کہ تبلیغ کے لیے، کہ لوگوں پر اثر بھی ہو کہ بھئی یہ خاندانی طور پہ ایسے ہیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار۔ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے مشہور خاندان بھی ایسے کہ جیسا کوئی نہیں تھا، اور صادق امین پہلے۔ تو یہ کیوں کہ یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن میں کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر کرتے رہے۔ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے۔ جب قبر میں جاتے ہیں تب بھی ان کے جسم کے قریب یہ چیزیں نہیں آتی، اور لوگ ایسی چیز سے گہن کھاتے ہیں، لہذا خطباء و واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کرے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور منصب نبوت کے خلاف ہوں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ کے قرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جو بڑے مرتبے والے، ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ تو پیارے قائد و جان نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائش، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش۔ اہل بیت اعظام کو دیکھیں، کربلا کا واقعہ، مختلف اللہ والوں پر بڑے بڑے مشکلات ہیں، اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس مشکلات سے ان کے گناہ مٹتے تب ہیں کہ جب وہ صبر کرے یا اللہ تیرے طرف سے ہے۔ انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کی ہے، تو جو راضی ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا، جو اس پہ ناراض ہوگا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں جیسے دعا کی تو اس سے یہ باتیں معلوم ہے کہ ایوب علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی دعا ہے۔ دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمان و رحیم کو پکارنا، تو اللہ کریم فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اس پر جو بھی تکلیف تھی ہم نے وہ دور کر دی، وآتیناہ اہلہ، ہم نے اس کا اہل اور اس کے مثل اور عطا کیا، جو یہ ہماری طرف سے رحمت تھا اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا آپ زمین میں پاؤں ماریں۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ ہماری بیماریوں کو گھر کے کھانے پینے سے، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، وہ پانی سے، تو انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا،
آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجئے، آپ نے غسل کیا تو ظاہر بدن کے تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا، آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی انتہائی سرد تھا۔ تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کو پیا تو اس سے بدن کے اندرونی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ تو ایوب علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے اس سے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اولاد کو زندہ فرمایا اور آپ کو اتنی ہی اولاد عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی عطا فرمائی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطا اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی تاکہ وہ اس واقعے سے آزمائش اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہو اور صبر کے اجر و ثواب میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جتنے آزمائشیں گناہ تو مٹتے رہتے نا، کچھ درجے ایسے ہوتے کہ وہاں تک انسان نہیں پہنچتا، لیکن مصیبت علامات ہیں وہ صبر کر کے پھر آگے بڑھتے۔ دوسری حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا ہی نام نہیں ہے کہ میرے اوپر یہ حرام یہ حرام، نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ کچھ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب بولے ارے میرے پاس نہیں، اس پر اعتماد نہیں کرو، جو اللہ کے پاس ہے اس پر اعتماد کرو۔ اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ تیرا رزق اس کے پاس ہے۔ تو آپ جب ہمارے پاس کچھ آتے ہیں تو ہم اکڑا جاتے ہیں، تکبر غرور کہ ہمارے پاس وہی بھائی یہ تو چلا جائے گا، اس پر آپ اعتماد رکھو جو اللہ کے پاس ہے، اور تیرا رزق تیرے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے باقی رہتی، یہ میرے لیے باقی رہتی۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس سے اس پر صبر بھی دیتا ہے۔ فَصَبَّرَهُ، پھر اللہ ان کو صبر کی قوت بھی عطا کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والے مصیبت پر صبر کرنے اور ثواب اور اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ کریم اللہ، جتنے میرے بیٹے بھائیاں موجود ہیں یا اللہ سب کو اس درس کو سن کر عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما کہ جتنے پیارے ان پر مصائب آلام آئے لیکن کبھی وہ ڈگمگائے نہیں ہیں۔ ہم بھی تو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کا، تیرے پیاروں کا صدقہ یا اللہ کریم اللہ ہمیں یا اللہ مصائب آلام سے بچا، لیکن جس میں یا اللہ تیری رضا ہے اس پر ہمیں بھی اللہ صبر کی قوت عطا فرما۔ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما یا رب۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔